الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تیری رحمتوں کا دریا مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر محترم نہال ٹریکٹر والا صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر، کارپوریٹر حضرات، میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور گھروں میں بیٹھ کر ہماری بات سننے والی ہماری معزز مائیں اور بہنیں، آج ہمارا یہ جلسہ ہڈکو کالونی میں ہو رہا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے کہ 2019 میں جب ہم لوگ ووٹ مانگنے کے لیے اس علاقے میں آئے تھے تو اسی ٹن سے تھوڑا آگے بڑھے تو کچھ نوجوانوں نے ہمارا راستہ روکا، دادا گیری کی بات کی، مرنے مارنے تک آمادہ ہو گئے، لیکن وہ ہمارا راستہ کھوٹا کرنا چاہتے تھے، پرچار سے روکنا چاہتے تھے۔ ہم پرچار سے رکے نہیں، ہم اپنا کام کرتے رہے، اللہ نے ہماری حفاظت کی۔ اس مرتبہ 2024 کے الیکشن میں ہنگلاج نگر میں 20-25 نوجوانوں نے مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو گیا تو ہمارا راستہ روکا۔ بتانے والوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے عزائم اور ارادے اچھے نہیں تھے۔ 20-25 نوجوانوں کا اور ان کے ساتھ ہماری کچھ ماؤں اور بہنوں کو بھی اکسایا گیا تھا کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی جائے گی، لیکن کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ہم ذرا بھی نہیں ڈرے، کسی قسم کا خوف نہ کھاتے ہوئے اپنا کام کرتے رہے۔ ہم پر ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے ساتھ جو نوجوان تھے انہوں نے ہاتھ جھٹک کر کے ہمارے پیچھے آ کر کے کھڑے ہو کر کے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، بچایا۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے سبب اور ذریعہ بنایا۔ 2009 کے الیکشن میں عائشہ نگر میں بھی ہمارا راستہ روکا گیا تھا اور اس کے لیے ہماری ماؤں اور بہنوں کو استعمال کیا گیا تھا، جو ہاتھوں میں چپل لے کر کے چپل مارنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اللہ نے اس وقت بھی حفاظت فرمائی۔ الیکشن آتا ہے، آپ الیکشن لڑیے، مگر یہ طریقہ الیکشن لڑنے کا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو کہ مجھے نیا پورا، اسلام پورا اور جس علاقے میں انصاری برادری کے لوگ رہتے ہیں مجھے گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور سارا علاقہ پیک کر لیا گیا ہے۔ پورا شہر اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کہاں کہاں، خیابان نشاط چوک ہے اور اسی طرح اسلام پورا ہے، ہر جگہ تو آپ جا رہے ہیں اور جلسہ لے رہے ہیں۔ آج چنا بھٹی پر ان کا جلسہ ہے۔ اس طرح کے جملے بول کر کے وہ ہمارے نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں اس بات پر کہ ہم جب پرچار کے لیے ان کے پاس جائیں تو وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت تو بہت کم ہے، لیکن کسی نے کہا کہ اس علاقے میں مفتی صاحب کا کیا کام ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10 کروڑ روپے سے زیادہ کا کام آگرہ روڈ کے اس علاقے میں ہم نے کیا ہے۔ رضوان سر نے کسی جلسے میں کہا کہ مفتی صاحب نے کیا کام کیا ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے وہی ٹھیکیدار تھے، انہوں نے ہی کام کیا ہے، انہوں نے ہی کام کیا ہے۔ ہزار کھولی کی پہلی گلی چوک سے لے کر کے سلام چاچا روڈ تک روڈ کی تعمیر 2 کروڑ روپے کے فنڈ سے انہوں نے ہی کی۔ کم سے کم تھوڑا تو آدمی میں حیا ہونی چاہیے، تھوڑی سی تو شرم ہونی چاہیے کہ ایسی بات کہیں جو بالکل جھوٹ ہو۔
آج ملک کے حالات کیسے ہیں؟ ملک کے حالات انتہائی سنگین ہیں۔ آج جو حکومت برسر اقتدار ہے وہ مسلمانوں کو اس ملک سے بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ NRC کے نام پر، CAA کے نام پر آج کی موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو بندھوا مزدور بنا کر کے رکھا جائے، ان کو ڈیٹینشن کیمپوں میں رکھا جائے، ان سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا جائے اور ان کو اپنے گھر کے اندر ایک غلام اور ایک بندھوا مزدور کی طرح رہنے پر مجبور کر دیا جائے۔ آپ BJP کی ہم نوائی کر رہے ہو، پوری ریاست میں BJP نے، اجیت دادا پوار نے، شندے نے اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ مالیگاؤں میں انہوں نے کیوں امیدواری کسی کو نہیں دی؟ در پردہ امیدواری آصف شیخ کو دی گئی۔ میں نے پیچھے یہ بات بتائی کہ انہوں نے نفاڑ میں بیٹھ کر کے ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا اور ہم آزاد لڑیں گے اور چن کر کے آئیں گے تو آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ معاہدہ ہوا۔ انڈین سیکولر لاجرز اسمبلی مہاراشٹر، جس کا شارٹ فارم اسلام ہے۔ ابھی آپ نے اتنا لمبا نام تو وہ بھی نہیں لے پاتے، زبردستی ایسا نام بنایا گیا کہ اس کا شارٹ فارم اسلام بنے۔ جیسے ہی انہوں نے ماسٹر اسٹروک کا اعلان کیا، ماسٹر مسٹیک کا اعلان کیا، رات 1.5 گھنٹے کے بعد ہی شہر کے ایک معروف مفتی صاحب نے اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ کہنے والوں نے کہا کہ پیدائشی کانگریسی اسلام میں داخل ہوئے، 24 گھنٹہ بھی نہیں رہے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اعلان کر دیا کہ بھائی اسلام نام کا جھنڈا اور ڈنڈا ہم نے جن لوگوں کو دیا ہے وہ ڈنڈا اور جھنڈا گھر میں ہی رکھ لے، باہر لے کر کے نہ نکلے۔ اسلام سے اتنی چڑ ہو گئی آپ کو، اسلام آپ نے چھوڑا تو چھوڑا، لوگوں کو بھی کہا کہ گھر ہی میں اس کو رکھو، باہر مت نکالو۔ آج اگر یہ چن کر کے آتے ہیں تو BJP کے ساتھ جائیں گے، اور BJP کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ ان کو ووٹ دینا، BJP کو ووٹ دینا ہے، اور انہوں نے ووٹ کاٹنے کے لیے جنتا دل سیکولر جن کی پہلے تھی، آج سماج وادی پارٹی ہے، ان کو سپاری دی ہے۔ آپ دیکھ لو، وہ پکے علاقوں میں جلسہ لے رہے، وہیں گھوم پھر کر کے پرچار کر رہے ہیں، اور یہی کام انہوں نے 2014 میں بھی کیا تھا، یہی کام 2014 میں کیا تھا۔ مستقیم ڈگنیٹی عدل اعلان 50 لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس ملا کو، اس ملوا کو ہرانا ہے۔ یہ جیتنے والے نہیں ہیں، اور یہ جیتنے آئے الیکشن لڑنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، یہ صرف ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان کو ووٹ دینا، BJP کو ووٹ دینا ہے، اپنا ووٹ ضائع اور برباد کرنا ہے۔ مالیگاؤں کی عوام اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے، اور آنے والا 20 نومبر کا الیکشن انشاءاللہ جب پیٹی کھلے گی تو ان کو ان کی جگہ سمجھ میں آ جائے گی۔ جب نہال احمد مرحوم زندہ تھے، اپنے بیٹے بلند اقبال کے لیے انہوں نے جب اسمبلی میں امیدواری کروائی، خود لوگوں کے ساتھ کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے گھر گھر جا کر کے ووٹ مانگ رہے تھے، تو اس وقت ان کو 7,000 ووٹ ملی تھی۔ جب تو نہال صاحب زندہ تھے، مرحوم بلند اقبال زندہ تھے، مرحوم بلند اقبال سے ہمارا 10 سال کا معاہدہ تھا کہ یہ 2 الیکشن میں لڑوں گا، اس کے بعد مرحوم بلند اقبال الیکشن لڑیں گے۔ وہ ایگریمنٹ کی کاپی ہمارے پاس ہے، اور اب اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ تھی، نفع نقصان وہ شخص سمجھتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد
اس کی سیٹ پر کارپوریشن کے الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں ہم نے مستقیم ڈگنیٹی کا ساتھ دیا، گھر گھر جا کر کے ووٹ مانگ کر اس کو چنوا کر کے لائے۔ چن کر کے آنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پر نکل آتے ہیں، پر نکل آئے، اور ان کو ایسا لگنے لگا کہ ہم بہت اونچی اڑان کرنے والے۔ یہ 5 سال اور صبر کر لیتے۔ شفیق رانا کہتے ہیں کہ اگر وہ میرا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کے چلتے رہتے تو شاید اگلا 5 سال کا الیکشن لڑنے کا موقع شان ہند کو مل جاتا۔ میں نے جس وقت فتح میدان کے اسٹیج سے اعلان کیا تھا بلند اقبال کی امیدواری کا، تو ہمارے ساتھ یوسف الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ناگوار گزرا تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا ان کا ایک ایگریمنٹ ہے۔ آج اس موقع پر میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس علاقے میں ہم اس وقت الیکشن انتخابی جلسہ لے رہے ہیں، ہمارا یہ جلسہ کینسل ہو جائے اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی، پرمیشن رد ہو جائے۔ اسٹیج لگانے کے لیے جب لوگ آئے تو اسٹیج لگانے سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے روکا۔ میں نے فون پر بات کی کہ ہم نے جمعہ کے دن سے اپلیکیشن دیا ہے، آپ سے پرمیشن مانگا ہے، آپ کو اگر پرمیشن نہیں دینا تھا تو جب ہی نہ کہہ دیتے۔ پورے شہر میں ہم نے اعلان کروا دیا، پورے شہر کے لوگ یہاں جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور آج آپ اخیر وقت میں کہتے ہیں کہ جلسے کا پرمیشن رد۔ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں سمجھ لیں۔ تو کہنے لگے کہ یہاں بازو والی گلی میں ماجی آمدار صاحب کا گھر ہے۔ میں نے کہا ہم مرحوم شیخ رشید صاحب کا احترام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی ہم نے یہاں پر جلسہ لیا تھا، ان کی اس وقت بھی جلسہ لیا تھا جب شیخ آصف صاحب آمدار تھے۔ ہمارے ذریعے سے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، اس شہر کے حق میں جو بہتر ہے وہ بات کرتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سوچ رہی تھی کہ بہت بڑا تنازع ہو جائے گا، بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم ظلم نہیں کرتے لیکن ظلم کو برداشت بھی نہیں کرتے۔ اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کس ماحول میں رہ رہے ہیں اور کس ڈر اور خوف کے ساتھ سہم کر کے رہ رہے ہیں، میری بات سے اس محلے کے رہنے والے اتفاق کریں گے۔ آج لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ 20 نومبر کے بعد تم کو اٹھا لیا جائے گا، 20 نومبر کے بعد ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں گے، اور 20 نومبر کے بعد گھر میں گھس کر کے تم کو ماریں گے، اس طرح کی دھمکی دی جا رہی۔ ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یہ مالیگاؤں کی عوام آپ سمجھ لیجئے کہ اس علاقے میں جو ہمارے ووٹر ہیں وہ ہمیں ہی ووٹ دیں گے، اس لیے کہ جس وقت ووٹ دینے کے لیے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ کس کو ووٹ دیا ہے، اور اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوگا۔ آج جن کو آپ نے گھیر رکھا ہے اور بندوا مزدور بنا لیا ہے، اور آج گھر گھر جا کر 200 روپیہ بانٹا جا رہا ہے، آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے پیسہ لے لیا وہ آپ ہی کو ووٹ دیں گے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک الیکشن لڑنے والا امیدوار گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ بابا یہ 1000 روپیہ لے لو، مجھے ووٹ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہوں، آپ مجھے 1000 روپیہ مت دو، آپ مجھے ایک گدھا دے دو۔ تو وہ شخص بازار میں گیا، بہت تلاش کیا، تو کم سے کم جو قیمت تھی گدھے کی وہ 40,000 کی، بچڑے کی قیمت 25,000، گائے کی قیمت 20,000۔ گھوم پھر کر کے وہ آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگے کہ بابا وہ گدھا تو 40,000 کا ہے، تو میں آپ کو کیسے گدھا دوں؟ بابا کہنے لگے کہ بیٹا تو نے میری قیمت ایک گدھے سے بھی کم لگائی، ایک گدھے کی قیمت 40,000، اور تجھ مجھ جیسے بزرگ آدمی کو 1000 روپے میں خریدنا چاہتا ہے، تھوڑی سی تو غیرت تیرے اندر ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 1000 برق گرے، 1000 آندھیاں آئیں،
जो फूल खिलने वाले हैं हर हाल में खिलेंगे। जो हमारे वोटर हैं इंशाअल्लाह वो हमें ही वोट देंगे। आप चाहे कितना पहरा लगा लो और कितना ही लोगों को डरा धमका करके रखो, लेकिन होगा वही जो मेरे रब का फैसला होगा। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हालात साजगार हैं। दादागिरी गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। आप नशे का कारोबार करके करोड़ों रुपया कमा करके हमारी माओ और बहनों को आप 200 रुपये में खरीदने की बात कर रहे हैं। हमारी माएँ और बहनें समझती हैं कि अगर इनका पैसा नहीं लिया गया तो ये हमें परेशान करेंगे, हमारे बच्चों को परेशान करेंगे। आज वो आपका पैसा ले रहे हैं, किन मजबूरियों के तहत ले रहे हैं वो जानते हैं। इसलिए आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कभी बिरादरीवाद नहीं किया, हमने कभी लोगों को बिरादरी में नहीं बांटा, हमने कभी बिरादरी की बात नहीं की। मैं कहूँ तो शायद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमने कारपोरेशन इलेक्शन लड़ा, हमने हाजी नजमुद्दीन को मेयर बनाया, वो शेख थे बिरादरी के। हमने मेयर बनाया अब्दुल मालिक साहब को, ये भी शेख हैं। हमने मेयर बनाया इब्राहिम शेख नेशनल वाला को। हमने तो बिरादरी नहीं देखी। सियासत में तो हमने ताहिरा मैडम को भी मेयर बनाया था, ताहिरा मैडम को भी मेयर बनाया था। लोगों ने हमसे बहुत कुछ कहा, हमने यही बात कही कि हम सियासत में शहर की तामीर और तरक्की देखना चाहते हैं, हम सियासत में बिरादरीवाद नहीं देखना चाहते। हमने कभी ये बात नहीं की। आज ये सबको बिरादरी के नाम पर जमा करना चाहते हैं। मैं आपसे बहुत आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप इस झांसे में ना आए। हाथी के हाथ दांत दिखाने के और खाने के और हैं। ये सिर्फ इस शहर में चुन कर आना चाहते हैं और इनके अज़ाइम और इरादे क्या हैं और शहर में क्या कर रहे हैं लोगों की जमीनों के साथ। अब्दुल मालिक साबिक मेयर ने आपको ये बात बताई है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में 20 नवंबर 2024 बुध के दिन जो इलेक्शन होगा, आप सुबह सवेरे अल्लाह का नाम लेकर नमाज पढ़कर अपने घर से निकलें और सुबह सवेरे वोट डालें। हमें बताने वालों ने बताया है कि ये तकरीबन 34,000 बोगस वोटों की तैयारी करके रखे हैं और इस सिलसिले में हम भी छानबीन में लगे हुए हैं। अगर आप अव्वलीन वक्त में जाकर वोट दे दोगे तो ये आपका बोगस वोट नहीं डाल सकेंगे। आप इतनी मेहनत करें और इतनी लंबी लाइन लगाएं कि बोगस वोट देने वाले थक जाएं बोगस वोट देने में। आप अपना असली वोट दें और आप कोशिश करें कि आप इस शहर की तामीर और तरक्की। महायुति सरकार हमें महाविकास आघाड़ी से डराती है और महाविकास आघाड़ी हमें बीजेपी से डराती है। पिछते हम मुसलमान हैं। आज मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को पूरी रियासत में आप कामयाब करें, भरपूर वोट दें और 20 नवंबर की सुबह बटन की निशानी 5 नंबर का बटन जमा करके मुझे कामयाब करें। मैं आपसे इस शहर की तामीर और तरक्की का वादा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मंगल के दिन गुरुवार वार्ड अय्यूब नगर मेन रोड पर जलसा रहेगा। तमाम लोगों से शिरकत की गुजारिश है। जलसा अपने वक्त पर खत्म हुआ, ऐसा ऐलान किया जाता है। दुआ कर ले भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही।